بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone. This is Bushra Askari giving you the lectures on personality psychology in Learners Academy. لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو کارل جنگ کے بارے میں تھوڑی انٹروڈکشن دیا تھا، اور آج ہم تھوڑا سا اور اس کے بارے میں پڑھیں گے. جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے دا سائیکولوجیکل ٹائپس. جنہوں نے کارل جنگ کو پڑھا ہے وہ اس کے سائیکولوجیکل ٹائپ سے واقف ضرور ہوں گے. سائیکولوجیکل ٹائپ ایک فیمس بک ہے جو کہ کارل جنگ نے 1921 میں پبلش کی. His main focus is on two types of people, the introverts and the extroverts. Types refer to orientation or the way individual interacts with the other people. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ اورینٹیشن کارل جنگ نے بتائی ہے کہ کس طرح لوگ اپنے سائیکولوجیکل ٹائپس میں دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. اس میں ایک تو انٹروورٹ ہو گیا. انٹروورٹس آر ویری کوائٹ امیجنیٹیو، اور وہ گھر میں رہنا چاہتے ہیں اینڈ دے وانٹ اے لونلی ٹائم. اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں تو ایک طرح سے وہ یہ بات صحیح ہوگی. اور دے آر لائک بک ورمز اینڈ پریفرنگ انڈور ایکٹیویٹیز. آن دا ادر ہینڈ ایکسٹروورٹس are sociable, outgoing, and they want to go to the parties, picnics, and they love socializing with other people. اور وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو رہتے ہیں. اچھا، along with these two orientation there are some 4 function of our thinking process as well. 4 قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی انٹریکٹ کرنے کے لیے، such as sensing, thinking, feeling, intuiting. تو ہمیں جو ہے اگر ہم ان کو سب کو ملائیں آپس میں تو ہمیں 8 type of people ملتے ہیں، such as extrovert feeling, thinking extrovert, feeling extrovert, sensing extrovert, intuiting extrovert. اس کے ساتھ ہی اب ہم انٹروورٹ کی طرف جیسے آتے ہیں، thinking introvert, feeling introvert, sensing introvert and intuiting introvert. تو ہمیں یہاں سے معلوم ہوا کہ 4 طریقے کے 4 جو تھنکنگ پروسیس ہے اس سے 8 ٹائپس کے لوگ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے. اب ہم آتے ہیں اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ کی طرف. چائلڈہڈ، فرام برتھ ٹو ایڈولسنس. نمبر 1 پہ ہو گیا چائلڈہڈ. نمبر 2 پر ہو گیا فرام برتھ ٹو ایڈولسنس. During this period, the psychic energy is used to learning to walk or talk and other skills of survival. Then this energy is spent in learning to educate. یہ انرجی جو ہوتی ہے فرام برتھ ٹو ایڈولسنس، اس میں ایک بندہ جو ہے وہ یا بچہ جو ہے وہ اس کی سائیکک انرجی ہوتی ہے چلنے میں، بات کرنے میں، اور جو ڈفرینٹ ادر سروائیول اسکلز ہوتے ہیں اس کو انہینس کرنے میں. Young adulthood, from adolescence to 40 years. This stage one selects one's profession, gets married, rears children. یہ جو ہے adolescence to 40 years، اس میں لوگ اپنے پروفیشنز کو چوز کرتے ہیں، شادیاں ان کی ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور وہ ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں. پرسن از ایٹ دس لیول، جو ایک پرسن ہے وہ انرجیٹک ہوتا ہے، آؤٹ گوئنگ ہوتا ہے، پیشنیٹ ہوتا ہے، اینڈ ہی از لونگ. تو موسٹ آف دا انرجی ہوتی ہے وہ اس فیز میں ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ آتے ہیں ہم مڈل ایج پہ. اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے فرام 40 ٹو لیٹ ایئرس. دس از امپورٹنٹ کیونکہ اس میں زیادہ تر جو بایولوجیکل اور فزیکل نیڈس ہیں وہ انسان کی سیٹسفائڈ ہو جاتی ہیں، اور اب انسان جو ہے نا وہ زندگی کی جو مقصد ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو آفٹر میٹیریل ڈیولپمنٹ اسپریچول ڈیولپمنٹ بگینس ٹو ٹیک پلیس. اب وہ روحانی جو اس کی ضروریات ہیں وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، لائف آفٹر ریٹائرمنٹ. آفٹر ایکٹیو ورک ون فائنڈ ریفیوج ان نیڈ ٹو ہیلپ ادرس. ریٹائرمنٹ کے بعد وہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کی ہیلپ کرے، اور وہ ایک نئی
مقصد نکالتا ہے زندگی کا اور اس گول کو پرسیو کرتا ہے۔ اب جو دوسرا ایک اور کانسیپٹ کارل جنگ نے دیا ہے وہ ہے لائف گول کا۔ اس میں یہ ہے کہ پرسنالٹی کے جو ویریس پارٹس ہوتے ہیں ان کو وہ ہارمونائز کرتا ہے، یعنی کہ وہ ایک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دس از کالڈ دا ٹرانزیشن فنکشن اور دا سیلف۔ ہارمونائز کرنے کا یہ کہ ڈفرینٹ پارٹس آف دا پرسنالٹیز کو وہ ایک پیج پر لے کر آتا ہے، جس کو کارل جنگ نے نام دیا ہے ٹرانزیشن فنکشن اور سیلف کا۔ اس کے اپوزٹ جو ہے وہ انڈیویجویشن ہے، جس میں کارل جنگ نے یہ کہا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا سائیکی شوڈ بی، اس کے ڈفرینٹ پارٹس کو وہ انہینس کرتا ہے، جیسے اینیما ہو گیا، اینیمس ہو گیا، شیڈو اینڈ سیلف، اینڈ دس از اپوزٹ ٹو دا ٹرانزیشن فنکشن۔ اس میں یہ کہ الگ الگ پارٹ جو ہیں پرسنالٹی کے یا سائیکی کے، وہ ان کو الگ الگ ڈیفائن کرتا ہے۔ پھر ایک اور کانسیپٹ کارل جنگ نے دیا ہے وہ ہے کیجویلٹی کا، جس میں اس نے کہا ہے کہ پاسٹ ایکسپیرئنس ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اور سلوشن ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں فیوچر پرابلمس کے لیے۔ تو اس کو اس نے کارل جنگ نے نام دی ہے ٹیولوجی کا، دیٹ از ہیومن بیہیویئر از آلویز گائیڈیڈ بائی دا پاسٹ ایز ویل ایز فیوچر، سو پاسٹ ایکسپیرئنس پش اس فارورڈ اینڈ فیوچر گولز پل اس اہیڈ۔ جو ہمارے پاسٹ ایکسپیرئنس ہوتے ہیں وہ ہمیں آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں اور فیوچر گولز کو ہم پھر فلفل کرتے ہیں۔ ایک اور کانسیپٹ فرائڈ نے دیا ہے جس کا نام ہے سنکرونسٹی۔ اس میں اس نے کہا ہے جیسے کہ ایک بندے نے کوئی ڈریم دیکھا ہے تو اس ڈریم میں شارٹلی ان دا نیئر فیوچر دا پرسن اپیئرز ان فرنٹ آف یو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک خواب دیکھتے ہیں ایک پرسن کے بارے میں اور وہ نیئر فیوچر میں وہ پرسن ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اور کبھی کوئی ایسا ایونٹ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ڈریم کیا ہو یا خواب میں دیکھا ہو اور وہ ایونٹ ایکچولی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو دس از کالڈ میننگ فل کوئنسیڈنس۔ کارل جنگ نے اس کا نام دیا ہے میننگ فل کوئنسیڈنس، یعنی کہ ایک طرح سے اتفاق ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں پیش آتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ریسرچ ٹیکنیکس کی طرف۔ کارل جنگ نے ڈفرینٹ ریسرچ ٹیکنیکس بھی جو ایوالو کی ہیں، جیسے ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ہے اور ڈریم انالیسس ہے، جس میں کارل جنگ نے بتایا کہ ڈریم کے انکانشیس نہیں ہوتا، اس کا کوئی کنٹینٹ، بس جو چیز سامنے ہے وہی نظر آتی ہے، اور اس کو ایک انسان کو ڈریمز کے تھرو اویئرنیس ہوتی ہے، اس کی پرابلم کی اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور وہ اپنے پرابلمس کو ان ڈریمز کے تھرو سالو بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 3 پر آتے ہیں، فار ینگ پرسنل انکانشیس کولیکٹیو انکانشیس آرکیٹائپ آر ویری امپورٹنٹ، دا یونٹی آف آل دیز انٹو سیلف از دا گول آف لائف۔ یہ جیسے 4 جو اس کی سائیکی کے پارٹس ہیں، اکارڈنگ ٹو ینگ پرسنل انکانشیس کولیکٹیو انکانشیس آرکیٹائپس آر ویری امپورٹنٹ، اور ہمیں یہ ایک یونٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ نمبر 4 پہ کارل جنگ کی جو پرسنالٹی ہو رہی ہے ایز دا بیک گراؤنڈ آف ہسٹری، ریلیجن، اینتھروپولوجی، کلچر اینڈ سویلائزیشن۔ نمبر 5 پہ دیر از ایمفیسس آن پرسنالٹی ڈیولپمنٹ فالوئنگ اے اسٹیج آف ڈیولپمنٹ ویئر دا اسپرچل ڈیولپمنٹ از ایمفیسائزڈ۔ اب کارل جنگ نے اس بات کو ایمفیسائز کیا ہے کہ ایک تو ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پرسنالٹی کی یا فزیکل لیول کی ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے تو وہ انسان ایک روحانی جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی طرف وہ فوکس کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کمپیریزن کی طرف۔ کارل جنگ کا جو کمپیریزن کی تھیوری کی جو کمپیریزن ہے اس کو ہم کمپیئر کریں گے فرائڈ کی تھیوری کے ساتھ۔ فرائڈ کی تھیوری از اے بایولوجیکل ان نیچر،
جنگ کی تھیوری جو ہے وہ سائیکولوجیکل اینڈ سوشل ان نیچر. فرائڈ نے ایمفسائز کیا ہے سیکشن ایگریشن کی طرف، جبکہ جنگ نے ایمفسائز کیا ہے یونیفیکیشن آف ڈفرینٹ کمپوننٹ آف دا سائیکی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، جنگ نے اپنے جو اس کے ڈفرینٹ اینیمس اور یہ شیڈو اینڈ سیلف، ان سب کو اس نے یونیفائڈ طریقے سے پیش کیا ہے، اور اپنے تھیوری میں ان فیکٹرز کو زیادہ امپورٹنس دی ہے. ڈریم ہیو مینیفیسٹ اینڈ لیٹنٹ میننگ. فرائڈ کی جو ڈریم تھیوری ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ اس کے جو آپ خواب دیکھتے ہیں اس کا کوئی لیٹنٹ میننگ بھی ہوتا ہے، جبکہ جنگ نے کہا ہے کہ ڈریمز ویسے ہی ہوتے ہیں، اس کا کوئی لیٹنٹ میننگ نہیں ہوتا، یعنی کوئی ہڈن میننگ نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہمیں نظر آتے ہیں. فرائڈ کی جو اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ آر 5 بگننگ فرام برتھ اپ ٹل ایڈولسنس، جبکہ جنگ کی جو اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہے وہ 4 ہیں. اس نے جو فوکس کیا ہے برتھ ٹل ریٹائرمنٹ، یعنی کہ وہ ایڈولسنس سے بھی آگے لے کر گیا اپنے اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ کو، جو کہ ریٹائرمنٹ تک ہے. فرائڈ کی تھیوری میں سائیکولوجیکل ٹائپس کا کوئی ذکر نہیں، جبکہ جنگ کی تھیوری میں سائیکولوجیکل ٹائپس کا ذکر ہے. وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک انٹروورٹ ہے اور ایکسٹروورٹ ہے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ لیکچر یوزفل لگا ہوگا. Now this is the end of the lecture and we will again begin with the lesson number 9. Okay, thank you.